نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. میرے محترم والدین، سرپرست حضرات، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میری آج کی اس تقریر کا موضوع ہے مسلمان بچوں کی دینی تربیت. ہر والد اور سرپرست کی چاہت ہوتی ہے کہ میرے بچے خوشحال اور کامیاب زندگی گزارے، اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرنی بھی چاہیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کی کامیابی اور خوشحالی کے لیے بچپن سے ایسے راستے کا چناؤ کیا جائے جس پر چل کر وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی گزار سکے. بے شک ہماری دلی آرزو رہتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قیمتی عطیہ اپنے اولاد کو دیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو تو اس کے لیے دولت کے انباز توڑ کر جائے، مگر ہمیں کبھی بھی یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ ہمارا رسول رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا و آخرت کے بیٹے سے واقف تھے اور اپنی امت کے لیے رؤوف و رحیم تھے، آپ کی وصیت یہ ہے، واقعہ پڑھ کر شروع کر دو، اپنے سیدھے ہاتھ سے کہو اور اپنے سامنے سے کہو. حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ اپنے سامنے سے کہا کرتا تھا. بچوں کی بچپن سے دینی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں وقت دیں اور ان باتوں کا خیال رکھیں. بچہ جب بولنے لگے تو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھائے. 7 سال کی عمر سے پہلے انہیں وضو و نماز سکھائے، اور 7 سال کی عمر سے پہلے انہیں نماز کا حکم دے اور ان کی نمازوں کی نگرانی بھی کرے. اسلامی لباس پہنائے. جب وہ کوئی غلط کام کرے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرائے، جن بوت کا خوف دل میں نہ بٹھائے. گھریلو ماحول پاکیزہ بنائے، غیر شرعی کاموں اور آلات سے گھر کو پاک رکھے. اپنے بچوں کو خود پڑھائے، یعنی والدین دین اسلام کی پیروی، نمازوں کی پابندی، سچائی، امانت داری، شرم، حیا، عاجزی اور اچھی صفات اپنی زندگی میں لائے اور بچوں کے لیے اپنے آپ کو مثال ثابت کرے. جھوٹ، خیانت، دھوکہ دہی، گالی گلوچ اور اس طرح پان، نسوان، سگریٹ وغیرہ سے بچے تاکہ بچوں میں برائیاں منتقل نہ ہو. برے دوستوں کی صحبت سے بچوں کو دور رکھے، کیونکہ یہ سان کے ڈسنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. بچوں کو زیادہ روکنے ٹوکنے سے بہتر اور مفید طریقہ یہ ہے کہ ان کو صحیح کے فائدے اور غلط کے نقصان سمجھاتے رہے. بچپن سے اپنے نبی کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کی محبت ان کے دل میں بٹھائے، ان کی زندگی کے حالات اور سچے واقعات ان کو سنائے. ہمارے بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے اور اس دعا کا خصوصی اہتمام کرے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ہمارے پروردگار ہمیں اپنے بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.